رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرعون کو اور اس کے ماننے والوں کو یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے. یہ ان کے غرق ہونے سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. جس دن یوم تقوم الساعہ، جس دن قائم ہوگی قیامت، اللہ حکم دیں گے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آپ داخل کر دو آل فرعون کو اس سے زیادہ سخت عذاب میں. یہاں بھائی دو عذاب ہوں گے. کتنے عذاب ہوں گے؟ ایک ان کے غرق ہونے سے لے کر قیامت تک، اور اشد العذاب قیامت کے بعد ہوگا. اس سے پتہ چلا قیامت سے پہلے موت سے لے کے قیامت تک بھی ایک عذاب ہے. اسی کو عذاب قبر کہا جاتا ہے. بھائی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عذاب قبر کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کی کم سے کم 4 آیات سے عذاب قبر ثابت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 ارشادات سے عذاب قبر ثابت ہے. صحیح بخاری صحیح احادیث ہے. اس لیے عذاب قبر کا انکار یہ حقیقت میں قرآن و سنت کا انکار ہے. موت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک انسان کی جو حالت ہے اس کو قبر کہا جاتا ہے. قبر کے لیے مٹی کا گڑھا ہونا ضروری. بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ قبر کس کو کہا جاتا ہے؟ موت سے لے کر قیامت تک انسان جس حالت میں بھی رہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ موت کے بعد اگر کسی کی لاش، فرعون کی لاش صدیوں سے مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہے تو وہی قبر ہے اس کے لیے. کسی کی میت سرد خانے میں پڑی ہے، وہی کیا ہے؟ قبر ہے. موت جب آ گئی، جس حالت میں بھی انسان ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسے قبر کہا جاتا ہے. وہ برزخی کیفیت ہے. یہ جو عذاب ہے یہ جسم کو بھی ہوتا ہے، یہ روح کو بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ وہ ہیں جو سرے سے ہی عذاب قبر کے منکر ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں صرف روح کو ہوتا ہے، جسم کو نہیں ہوتا. حالانکہ احادیث سن لیجئے، صحیح احادیث کیا کہہ رہی ہیں. سب سے پہلے عذاب قبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ٹوک صاف ارشاد ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مجھے پہلے اس کا پتہ نہیں تھا کہ عذاب قبر ہوتا ہے. ایک یہودیہ عورت میرے پاس کچھ مدد لینے کے لیے آیا کرتی تھی. میرے پاس وہ آئی اور میں نے ان کی کچھ مدد کی. انہوں نے مجھے آگے سے دعا دی اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے. مجھے کیا دعا دی؟ اللہ تجھے. میں نے پہلی مرتبہ یہ لفظ سنا کہ اچھا عذاب قبر بھی ہوتا ہے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے اس واقعہ کا، اس یہودی عورت کی دعا کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ عذاب قبر تو ہے.
پھر اللہ کے نبی نے مجھے عذاب قبر کے بارے میں تفصیل بتائی، اور اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں عذاب قبر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ میں عذاب قبر سے کہاں آتا ہوں؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کا جنازہ تھا، صحابہ اکرام ساتھ موجود تھے۔ جب قبرستان میت لے کر پہنچے تو اتفاق سے قبر کی تیاری میں ابھی دیر تھی۔ بھائی قبر کی تیاری میں کیا تھی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور سارے صحابہ ادب سے خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حدیث میں کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی کے ادب میں یوں بیٹھ گئے کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی بیٹھے، دائیں بائیں سارے صحابہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی اپنی چھڑی سے مٹی کو کورید رہے تھے اس طرح۔ صحابہ کرام چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نقل کرتے، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی کیا کرتے، یعنی اپنی چھڑی سے مٹی کو یوں ہلا رہے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے گفتگو کا آغاز کیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو۔ کیا فرمایا؟ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو، عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ، اب دیکھو نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں عذاب قبر ہو رہا ہو، اگر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بھی لگ جائیں وہاں کا عذاب ٹل جائے گا۔ وہاں کا عذاب کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی ایسی بابرکت ہستی ہے، اللہ کے نبی عذاب قبر سے پناہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے، اللہ کے نبی کو تو پناہ ہی پناہ، بلکہ یہ ہستی جہاں سے گزر جائے وہاں کے لوگوں کا عذاب ٹل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے کہ قبر کی سختیوں سے کیا مانگا کرو؟ پناہ مانگا کرو۔ اور بھائی یہ عذاب روح کو بھی ہوتا ہے، اور بھائی کس کو ہوتا ہے؟ جسم کو بھی ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے درس میں حدیث سنائی تھی، صحیح حدیث ہے، امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جس وقت میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے سوال و جواب والے آ جاتے ہیں، اور جب فرشتے آتے ہیں تو میت دفن کر کے جانے والوں کے قدموں کی آواز سن رہی ہوتی ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ یہ بڑی دفن کر کے جانے والوں کے پاؤں کی آہٹ کو سن رہی ہوتی ہے۔ اب بھائی اس سے پتہ چلا، اور آگے حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالی اس کو پھر قبر میں فرشتے ٹیک لگا کے بٹھا دیتے ہیں۔ یہ روحانی معاملات ہیں، کس طرح بٹھاتے ہیں، کس طرح نہیں بٹھاتے، ان کیفیات کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اور اس کے بعد سوالات کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں سوال صرف حضور کے بارے میں ہے، اور دوسری صحیح احادیث میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرے نبی۔ اگر میت اس کا جواب دے دے تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالی کی طرف سے اس کو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جنت کی خوشبوئیں اور جہنم۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ ہر روز جنتی کو جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ دکھایا جاتا ہے، اور دوزخی کو دوزخ میں جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ بھی دکھایا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو بہت روتے، خلیفہ راشد ہیں، بہت روتے۔ کسی نے سوال کیا حضرت آپ آخرت کی کسی اور بات سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرہ سے روتے؟ فرمایا قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔
اگر کسی کی یہ ٹھیک ہو گئی تو آگے کی ساری منزلیں ٹھیک ہیں، اور اگر کسی کی اللہ نہ کرے یہ خراب ہو گئی تو بھائی آگے کی ساری منزلیں کیا ہو جائیں گی؟ خراب ہو جائیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک کچھ قبروں کے پاس سے گزرے، یہودیوں کی قبریں تھیں، آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے، اور ان کو دو چھوٹی سمجھے جانے والی باتوں سے عذاب ہو رہا ہے۔ یہ چغلی کرتے تھے اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، چغلی کرتے تھے اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے۔ اس لیے قبر کا عذاب اور قبر کا ثواب بالکل حق ہے، بالکل حق ہے۔ اس کا انکار کرنا یہ قرآن و سنت کی صریح تعلیمات کا بھائی کیا ہے؟ انکار کرنا۔ اس نے یہاں فرمایا النار یعرضون علیہا، آگ کے پیش کیا جاتا ہے اس پر صبح کو بھی اور شام کو بھی، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کیا؟ آل فرعون کو۔ بھائی کس کو؟ یہاں آل کا لفظ آ رہا، میں نے پیچھے بھی توجہ دلائی تھی۔ فرعون کے تمام ماننے والوں کو قرآن فرعون کا کیا کہہ رہا ہے؟ آل۔ اس سے پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے سارے مسلمان کیا ہیں؟ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آل کے لفظ میں بہت وسعت ہے بھائی، کیا ہے بھائی؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ محرم میں سینہ پیٹنے والی مخلوق نے آل میں تنگی کرتے 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 سارے صحابہ اہل بیت نکال دیے، پھر حضور کی بیویاں نکال دی، پھر حضور کی 3 بیٹیاں نکال دی، پھر حضور کے داماد نکال دیے، نکالتے نکالتے صرف اور صرف 4 بچے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ۔ حضرت حسن کو بھی نکالنا چاہتے ہیں، بس نہیں چلتا۔ حضرت حسن کو بھی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے حضرت حسن کے نام پر نہ کوئی امام بارگاہ بنتی ہے، حضرت حسن کے نام پر کوئی نہ جلسہ ہوتا ہے، مجبور ہے حضرت حسن کو نکال نہیں سکتے، چونکہ اگر نکالتے ہیں تو پھر بالکل ہی بانڈا پھوٹ جائے گا، بالکل ہی ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ اب یہاں سوال یہ ہے، آل فرعون اس کے پورے لشکر کو، اس کی پوری ٹیم کو، سب کو قرآن نے کیا لفظ بولا؟ آل فرعون۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک غلط بندے کے نقش قدم پر چلنے والے سارے اس کے روحانی اور دینی اعتبار سے آل ہیں۔ دین نے یہ فیصلہ کیا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ سارے صحابہ، حضور کے سارے اہل بیت اور امت کے تمام متقی پرہیزگار لوگ کس کے آل ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل ہیں۔ ہاں، اہل کا لفظ، اہل بیت، وہ خونی رشتوں پر بولا جاتا ہے، وہ لفظ خاص ہے۔ آل کا لفظ عام ہے۔ اہل بیت سے بھائی کیا مراد ہے؟ خونی رشتے۔ اگرچہ ہمارے اردو میں اب اہل کا لفظ بھی وسعت کے لیے بولا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ اہل پاکستان بولا جاتا ہے کہ نہیں؟ اہل پاکستان۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ ہر متقی پرہیزگار جو ہے بھائی وہ میری آل میں شامل ہے، میری آل میں شامل ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے۔ اس لیے مجھے تو اللہ کی ذات سے امید ہے، جب ہم یوں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس میں جہاں حضور کے خونی رشتے اہل بیت شامل ہیں، انشاءاللہ وہاں پوری امت مسلمہ کے متقی پرہیزگار بھی کیا ہے؟ شامل ہے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اب قرآن کریم اگلی کیفیت بیان کر رہا ہے۔ نبی جی آپ اس وقت کو یاد کیجئے، یتحاجون فی النار،
جب یہ کافر جہنم میں دوزخ میں آپس میں جھگڑیں گے. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ اور کہیں گے کمزور لوگ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بڑے متکبر لوگوں سے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ہم تو تمہارے تابع تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ کیا تم آج کچھ ہم سے عذاب کو روکو گے بچاؤ گے؟ دنیا میں ہم تمہاری پارٹی تھے، جو تم کہتے تھے وہ کرتے تھے، آج ہمیں کچھ عذاب ٹالو گے ہم سے؟ اور بھائی یہ دوزخ میں جا کر آپس میں ایک دوسرے کو کوسیں گے. اس کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ ہے. میں نے آپ کو ایک بات سنائی تھی بہت سال پہلے. میرا یہاں ایک جگہ درس تھا، وہاں جو دوزخی آپس میں ایک دوسرے کو کوسیں گے نا، اس کا تذکرہ تھا قرآن میں، چونکہ کئی جگہ ہے. تو وہاں ایک SHO بیٹھے تھے اسی محلے کے. انہوں نے مجھے ایک بات سنائی. کہنے لگے مفتی صاحب یہ بالکل صحیح قرآن نے بات ارشاد فرمائی ہے، ہمارے مشاہدے میں ہے. وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی ہم مجرموں کو پکڑ کے لاتے ہیں، حوالات میں بند کرتے ہیں. اس نے کہا کہ بعض مرتبہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو قتل نہ کر دیں، ہمیں پھر ان کو الگ الگ بند کرنا پڑتا ہے. وہ ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ تو نے مجھے یہ بات کہی تھی، تو نے مجھے اس کام پر چڑھایا تھا، تو نے مجھے یہ پٹی پڑھائی تھی، میں نے تجھے منع کیا تھا نہ کرے، لیکن تو مجھے زبردستی لے گیا تھا. وہ اس کے کھاتے میں ڈالتا ہے، وہ اس کے کھاتے میں ڈالتا ہے. ہم یہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے لیے تو یہ ہر روز کا منظر ہے. ہمارے لیے تو کیا ہے، یہ ہر روز کا منظر ہے. آگے سے یہ جو بڑے لوگ ہوں گے کیا جواب دیں گے؟ قال الذین استکبروا جواب دیں گے بڑے لوگ، متکبر لوگ، سردار لوگ، انا کل فیہا بے شک ہم سب کے سب اب دوزخ میں ہیں. ان اللہ قد حکم بین العباد بے شک اللہ ہی فیصلہ فرمائیں گے بندوں کے درمیان. یعنی وہ کہیں گے آج ہمارا کوئی بات ہے، آج فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہمارے. وقال الذین فی النار اور کہیں گے ان لوگوں کو جو دوزخ، کہیں گے وہ لوگ جو دوزخ میں ہوں گے، لخزنتی کس کو؟ جہنم کے دربان کو کہیں گے. کس کو کہیں گے؟ جو فرشتے نگران ہوں گے اسے کہیں گے ادعوا ربکم تم اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے، یخفف عنا یوما من العذاب آج وہ ہم سے عذاب کو کچھ ہلکا کر دے. جب آپس میں کوئی کسی کی نہیں سنے گا، پھر وہ دوزخیوں سے کہیں گے کہ آپ اپنے اللہ سے کہیے اللہ کیا کرے، ہمارے عذاب کو ہلکا کر دے. آگے سے وہ جو دوزخ کے فرشتے ہیں وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا وہ جواب دیں گے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ آج دعائیں کرواتے پھر رہے ہو، آج کیا کرواتے پھر رہے ہو؟ دعائیں کرواتے پھر رہے ہو. کیا اللہ کے نبی تمہارے پاس روشن دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے. وہ کیا کہیں گے؟ آئے تھے. آگے سے فرشتے پتہ کیا کہیں گے؟ قالوا فرشتے کہیں گے فدعوا پھر خود ہی دعا کرتے پھرو، ہمارے پاس نہیں ہے ٹائم تمہارے لیے دعا کرنے. فرشتے کیا کہیں گے؟ فدعوا تم خود ہی دعا کرو. ہاں اگلی بات کان کھول کر سن لو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال کافروں کی دعائیں اور پکاریں الا فی ضلال سوائے گمراہی کے اور کچھ. یعنی ہم نہیں مانگتے تمہارے لیے دعا، تم خود جتنی مرضی دعا کرتے پھرو، دعا کرتے پھرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو سنے گا. بھائی آخری بات، اس سے کیا پتہ چلا کہ دوزخ کے فرشتے بھی ان کافروں کے لیے وہاں دعا، اس سے پتہ چلا کہ کافر کے لیے دعا ہے ہی نہیں. کافر کے لیے جب تک کوئی زندہ ہے ہم اس کے لیے ایمان کی دعا کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن جب کوئی کفر پر مر گیا اب اس کافر کے لیے دعا کی ہرگز اجازت نہیں ہے.
مغفرت کی دعا، جنت کے داخلے کی دعا، یہ صرف کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔